یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ بہت سے ایسے گمان ہیں جو ہم اپنے دلوں کے اندر پال لیتے ہیں، کسی کے متعلق ہم نے کچھ سوچ لیا، بدگمانی پیدا کر لی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی صاحب فجر کی نماز میں نہیں ہے، ہم نے یہ بدگمانی پیدا کر لی کہ وہ تو نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احتلام ہو گیا ہو، اسے نائٹ فال ہو گیا ہو، اور عین موقع پر اس کی نیند کھلی ہو، وہ غسل کر رہا ہو، نماز پڑھنے نہیں آیا، اور ہم نے یہ جو اپنے دل کے اندر بیٹھا لیا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ تو نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے، وہ تو جہنمی ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچو بہت سے گمانوں سے جو تم کیا کرتے ہو۔ کسی کے متعلق کوئی بھی گمان پال لیا دل کے اندر، جب تک کہ دلیل نہ قائم ہو جائے۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب دلیل نہیں قائم ہے تو بغیر دلیل کے اس کے چکر میں مت پڑو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، خراب گمان مت رکھو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ وہ ایمان والا بھائی ہے، کسی وجہ سے نہیں آ سکا، گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی مجبوری ایسی ہوگی کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہوگا۔ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو بدگمانی سے پاک کرنا ہے، کثیرا من الظن، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا اپنا واقعہ بامبے کے کہ میں نماز پڑھتا تھا، اور نماز میں ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے تھے، تو وہ نماز جب پڑھتے تھے تو ہمیشہ وہ نماز اس طرح پڑھتے کہ ایک پاؤں ان کا بالکل لوز رہتا، ایک پاؤں بالکل صحیح رہتا اور ایک پاؤں بالکل لوز رہتا تھا، ایسے۔ تو میں نے اپنے دل کے اندر میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اب صحیح سے نماز میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، قیام بھی صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کی نماز کہاں تک صحیح ہوتی ہوگی۔ میں اپنے دل میں اسی طرح سوچا کرتا تھا اور ان کے بارے میں غلط گمان کیا کرتا تھا۔ ایک مہینے تک ایسی معاملہ چلتا رہا۔ وہ نماز پڑھتے تھے اور میں ان کو جب بھی دیکھتا تو اپنے دل کے اندر کہتا کہ بتاؤ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مہینہ جب گزر گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ نماز کے بعد میں نے تنہائی میں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام میں آپ اس طریقے سے آپ کا پیر بالکل لوز رہتا ہے، آپ صحیح سے کھڑے ہوا کریں، آپ پیر صحیح رکھا کریں۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا لیکن میں نے آج آپ سے کہہ دیا۔ ان صاحب نے عرض کیا، بتایا کہ بالکل بہت شکریہ آپ کے بتانے کا، لیکن میرے ساتھ بہت بڑا عذر ہے، میرے ساتھ بہت بڑا عذر ہے۔ انہوں نے کہا کیا عذر ہے؟ کہا کہ میرے یہ پیر جو داہنا پیر ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، میں سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک مہینے کا گناہ جو میں نے دل کے اندر پالا تھا وہ کہاں گیا؟ اللہ کے حساب دینا ہوگا اس کا۔ بدگمانی حرام ہے، حتیٰ کہ کسی لڑکی کو دیکھا کسی لڑکے کے ساتھ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اس کے داڑھی سے شراب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، پھر بھی یہ گمان مت کرنا کہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ شخص ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو، اس کا محرم ہو، اس کا شوہر ہو۔ اور یہ جو شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہ شراب کی بوتل میں پانی ہو، شراب کی بوتل میں پانی ہو، اور اس وقت رمضان کا بھی موقع ہے، تو یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جان کے مضطر کی حالت میں پہنچ چکا ہو کہ اس کی جان نکلنے والی ہو، ایسی حالت میں پیشاب کا پینا بھی جائز ہے۔ وہ شراب تو شراب ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر نہ پانی تھا نہ دودھ تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس قدر شدت کی پیاس تھی کہ نہ اگر کچھ ملتا تو جان چلی جاتی، ایسے موقع پر اپنا پیشاب پیا ہے۔ عزیمت ہے کہ انسان نہ پیے، مر جائے، لیکن جائز ہے۔ ایسے موقع پر خنزیر کا گوشت بھی مل جائے تو خنزیر کا گوشت کھا کر کے اپنی جان کا بچانا جائز ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں بدگمانی کرنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو اور عار مت دلایا کرو، کسی کو عار مت دلایا کرو، ایسے عیب کے اوپر، ایسے گناہ کے اوپر جو پہلے کیا کرتا تھا لیکن اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عار مت دلایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے کہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ جب تک اس گناہ کے اندر اسے مبتلا نہیں کرتے اسے موت نہیں دیتے۔ بہت ہی خراب بات ہے کہ ہم کسی کو ایسے گناہ پر عار دلائیں اور
اس کی باز پرس کریں اور اس کو شرم دلائیں کہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ کوئی انسان زانی تھا، زنا کیا کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ سے جڑ گیا، نماز پڑھنے لگا۔ اب کہے کما بڑا پہلی صف میں نماز پڑھا تو زنا کرتے رہو، شرم نہ آوت نہیں، جائز نہیں ہے اس طرح کہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اس نے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے ہیں راتوں کے اندر، آپ جھانک کر کے اس گھر میں گھس کر کے دیکھنے کے لیے گئے تھے، جائز نہیں اس طرح کہنا۔ معاشرت کے اصول سیکھیے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، مسجد کے اندر کیسے رہنا ہے۔ ایک مسلمان کے تعلق ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے؟ ایسے احساسات ہوں گے تو معاشرے کو تو ہم پوائزن بنا دیں گے، زہریلا بنا دیں گے ہم۔ اسلامی اصول پر جب انسان عمل کرتا ہے تو معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی سوچ عمدہ ہو، ہر مسلمان کی فکر بہتر ہو۔ اگر ثابت ہو جائے کسی کے بارے میں، ہم اس کے لیے فکر مند رہیں اور کوششیں کریں، بدگمانی نہ کریں۔